السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، صدق رسول الله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ وصحبہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ معظمہ کے بعد مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے صدق و طفیل میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمائے، ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑا عظیم الشان اور محترم مہینہ ہم پر سایہ فکن ہے، رجب اور شعبان اور رمضان۔ بڑی خصوصیت کا حامل ہے، وہ ذات گرامی جس کی تخلیق عصمت پر بھی، یعنی جو پیدا معصوم ہوئے، آپ کے اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے پناہ اس مہینے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ روایتوں میں متواتر بات آئی ہے، قیام اللیل کا اہتمام، روزوں کی کثرتیں، قیام اللیل مطلب رات میں نوافل، غرض ہے کہ آپ ذرا تھوڑی سی بھی اگر توجہ دیں گے تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو عبادتوں کی ضرورت نہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر زاویے سے اپنی بارگاہ کا مقبول محبوب بنایا۔ عبادتیں تو ان کی بارگاہ میں آ کر خود شرف حاصل کرتی، لیکن پھر بھی ایسے محبوب، مقبول، معزز، معظم ہونے کے باوجود اس قدر عبادتوں کا اہتمام، یہ اشارہ کرتا ہے امت محمدیہ علی صاحب التسلیمات والتحیات کی ان فکری اور عملی تحریک کی طرف کہ امت تیری محبوبیت اور تیری مقبولیت کی صنعت اگر ہے بھی تو میرے بعد میں خدا کا محبوب اعظم ہو کر کے اس قدر اہتمام، تو امت کو کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذرا سا بھی کبھی تنہائی میں آپ سوچیے گا، چنانچہ حضرت عائشہ کبھی کبھی مطلب بول بھی دیتی تھی، یا رسول اللہ آپ اتنی نماز پڑھتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنے کھڑے رہتے ہیں رات میں، اتنے قیام اللیل کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ کا اسٹیٹس تو یہ ہے، پھر بھی آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اس عظیم نعمت کی بنیاد پر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکریہ کی عبادتیں، شکر گزاری کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایسے ہی کوئی گھر کی اور وہ بھی بیوی زوج مطہرہ حضرت عائشہ کا ایسے ہی جملہ اور ایسے ہی ارشاد نہیں ہوتا، اور نبی کا بھی یہ فرمانا کہ ٹینشن مت لو، ایسا نہیں کہا میں اللہ کی شکر گزاری کے لیے جھکتا ہوں، قیام اللیل کرتا ہوں۔ کیا سمجھا؟ بڑی بیسٹ امت ہو یار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی سلیکٹ فرمایا ہے آپ کا، خدا کے انتخاب کو ایزی مت جانے دیں۔ آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ اب قیمتی کا مطلب سمجھتے ہیں، جو جتنا قیمتی ہوتا ہے اس کے دونوں پہلو، نگیٹو اور پازیٹو دونوں پہلو قیمتی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر اس نے اچھا کیا تو واقعی اس کی قیمتی کی بنیاد پر زبردست قیمت ملے گی، اور برا کیا تو اسی حساب سے اس کو ملے گا۔ اس کو آپ یوں سمجھے، پارہ نمبر 21 کی لاسٹ کی آیت کریمہ میں آپ دیکھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب، اے نبی کی بیویوں اگر تم میں سے کسی نے ایک گناہ کیا تو اس کو ڈبل عذاب ملے گا۔ سوال یہ ہے ڈبل عذاب کیوں ملے گا؟ جب ایک گناہ ہے تو ایک ہی عذاب ملنا چاہیے گا۔ نہیں، نسبت مصطفیٰ نے تجھے ہر طرح سے باکمال کر دیا۔ تو آپ کا اسٹیٹس یہ ہے کہ آپ پازیٹو کرو گے تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ مست دے گا، بہترین دے گا، لیکن غلطی کرو گے تب بھی اللہ بہت بہت گرفت کرے گا، بہت گرفت کرے گا۔ یہ وہ بات ہے کہ آج کی تاریخ اور معاشرتی طور پر اگر اس کا جائزہ لیں تو ہمیں واقعی تھوڑا سا تو احساس ہو جائے گا، کم سے کم مسجد تک تو ضرور احساس ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانا غیوب علیہ التحیۃ والسلام کی امتیوں، آپ اپنا واقعی جائزہ لو۔ رسول دعائیں کریں گے اللہ ہمیں برکت عطا فرما، ہمیں برکت عطا فرما رجب میں، ہمیں برکت عطا فرما شعبان میں، داخل فرما دے رمضان میں۔ یہ سب کیوں اپنے لیے نہیں، یہ آپ کو اٹریکشن، آپ کو اپنی مطلب یہ کہ خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور آپ کی حیثیت اور عظمت سمجھانے کے لیے۔ آپ بتائیے کہ جب کسی کو کوئی پرسنل تکلیف ہوتی ہے، آپ اس کو محسوس کیجئے گا، جب کسی کو پرسنل تکلیف ہوتی تو پرسنل تکلیف کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سر میں درد ہے ختم کر دے، پیٹ میں درد ہے ختم کر دے، لیکن پرسنل تکلیف میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو وہ اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے رب کو نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے اللہ میری امت کو بخش دے۔ بتاؤ امت کو بخش دے۔ ذرا کبھی بھی مصطفیٰ کی اس دعا پر تھوڑا سا بھی غور کیجیے گا۔ ریمارک کرنے والے قلم اور زبان تو بہت پیدا ہو گئے ہیں، لیکن احساس کرنے والا دل بہت کم ہے۔ احساس کرنے والا دل لاؤ۔ نبی نے آپ کے لیے کیا کیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے حشر تک، میدان محشر تک، ہر لمحہ، بلکہ جنت کے دخول تک نبی آپ کے لیے کریں گے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بس ایک سوال، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ جواب دے سکتے ہو؟ اگر پوچھے کہ تم نے کیا کیا؟ ہاں میں کیا تھا نا، کٹوں پر بیٹھ کر گپ شپ کیا، بھائی بہن کو ستایا تھا، معاشرے میں جھگڑے کیے تھے، ایک دوسرے کی غیبتیں کیے تھے، ایک دوسرے کی چغلخوریاں کیے تھے۔ جو آپ نے کیے ہوں گے وہ ساری چیزیں آٹومیٹک اگلتی چلی جائیں گی، آٹومیٹک آپ بولتے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ ہمارے گناہ اور ہماری مطلب یہ کہ بدعمالیاں ہماری نیکیوں پر اتنی بھاری ہیں کہ نیکیاں گنانے کو شرم آتی، شرم آتی۔ جن جن چیزوں کا خوف، جن جن چیزوں سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روکا، ان چیزوں کو آج امت مکمل طور پر وہ کر رہی ہے۔ آج حکومتی سطح پر 3 طلاق کے مسئلے کی بنیاد پر لوگ پریشان ہیں، لیکن وہ ان لوگوں کو اور آپ لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ گھر، وہ جوڑے جو صبح و شام جھگڑے کر رہے ہیں، وہ شادی شدہ جوڑے، شوہر اور بیوی دونوں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کی زندگی اجیرن بن رہی ہے، ان پر کوئی معاشرتی طور پر نہ حکومتی سطح پر کوئی ریمارک کرنے والا یا کوئی صلح صفایا کرنے والا زبان کے اعتبار سے نہ قدم کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے، بس 3 طلاق کے مسئلے پر ڈیوائڈ کرتے چلے جا۔ یعنی اگر زید اور ہندہ شادی شدہ جوڑے روز جھگڑا کریں، ظلم و زیادتی
کریں. یہ ان کے نزدیک کوئی ایشو کا مسئلہ نہیں ہے. بس 3 طلاق کیوں دے دیے, کیا ہوتا عورت کا. اور یہاں ہو رہا ہے گھر میں, وہ نہیں سوچ رہا ہے کسی. بتائیے کون سا گھر ایسا ہے, کوئی گھر ایسا بتا دیجیے جو فاطمہ اور علی کی طرح ایک دم بالکل زینت والا بنا ہوا ہو. ایک بھی گھر ایسا بتا دیجیے. وہاں بہو اور بیٹے الگ لڑ رہے ہیں, یہاں اماں اور باپ الگ لڑ رہے ہیں. تو بیچ میں نہیں بولنا. کیا ہے ابھی دیکھیے سمر کا مسئلہ ہے. یہ تمہیدی بات ہے, چونکہ جمعرات کو جو ہے بڑی عظمت والی رات آنے والی ہے. جمعہ گزر جائے گا تو پھر بعد محرم یا حسین نہیں, جمعرات تک جو ہے کم سے کم الحمدللہ خدا کرے ہمارے رجسٹر کے جو آخری پنے سیاہ نہ رہیں, خدا کی بارگاہ میں اچھے لکھے چلے جائیں. کم سے کم آخری پنا تو ہمارا صحیح ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے. میں بڑی 2-3 آیتوں سے آپ کو ان کو انشاءاللہ محسوس ہونا. درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ سمر چل رہا ہے, پہلے ہی سے شیڈول طے رہتا ہے سمر کے لیے. کیا وہاں دعوت کھانا ہے, یہاں شادی کرنا, وہاں یہ کرنا, وہاں وہ کرنا, وہاں یہ کرنا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ اسکول اور کالج کے مسئلے رہتے ہیں تو صبح ٹفن کرنا ہے, صبح یہ کرنا ہے, صبح وہ کرنا ہے, اسی سے. اور سمر کا مسئلہ رہتا ہے تو یہ کرنا ہے, وہ کرنا. آخر کب اللہ کو پوجیں گے آپ, کب توحید کو سیکھیں گے آپ, کب رسالت کا علم آئے گا آپ کو. اب ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. 40 دن کے لیے بچے چلے جاتے ہیں اور آتے ہی ماں کو کہتے ہیں بدعتی ہے تو. بتائیے تو, آتے ہی ماں کو کہتے ہیں شرک ہو رہا ہے گھر میں. ارے بیٹا تو گھر میں تھا اچھا تھا, کم سے کم ماں باپ جو تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. نبی نے فرمایا ماں باپ کی رازگی میں اللہ کی رازگی ہے, اور ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے. تو اچھا تھا نا, تو کم سے کم گھر میں تھا تو ماں باپ کو راضی کیا ہوا تھا. کہیں کو چلا گیا اور جانے کے بعد آ کر کے ماں باپ پر فتوے لگا رہا, دل توڑ رہا ہے, ناراض کر رہا ہے. یہ ہو رہا ہے سمر کا اہتمام. پیارے ایسا نہیں ہے. بہت خون اسلام میں خون جگر دیے گئے ہیں اسلام کی بچانے کے لیے. اگر حسین کا لہو, امیر حمزہ کا لہو, شہدائے بدر و حنین, کربلا, یہ سب کا لہو اگر نہیں عالم وجود میں آتا اسلام کی خاطر, تو آج جو تمہارے پاس حسن والا اسلام نظر آ رہا ہے وہ نظر نہیں آتا. اتنی قربانیوں کے باوجود آج یزیدی اسلام غالب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہو بھی رہے ہیں, کیونکہ حسینی جذبہ ختم ہو گیا. حسینی جذبہ ختم ہو گیا. لاش ہاتھ پر رہتے تھے, اور عورتوں کو رسپیکٹ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ایسے عالم میں بھی حسین مسکرا کر کہتے تھے صبر کرو ماں, نانا انتظار کر رہے ہیں. یہ نہیں بولتے تھے ارے نہیں سوچ رہا کیا ماں کتنے ٹینشن میں ہو. اس طرح سے ماں کو ڈانٹا جا رہا ہے. تکلیف اور پریشانیوں کے عالم میں بھی رسپیکٹ دیا جاتا تھا عورتوں کو. ہمیں اسلام کی خوبی نہ سمجھائے لوگ, لیکن ہم لوگ خود سمجھ نہیں رہے, اور ہم لوگ جو سمجھے وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے. کیا سمجھیں آپ بتائیے. تو تجوید کے ساتھ 5 کلمہ پڑھنے آتا ہے آپ کو؟ تجوید کے ساتھ, تجوید تو ایک نیا جملہ ہی بول دیا, 5 کلمہ پڑھنے آتا ہے تجوید کے ساتھ؟ جب ہم باپوں کو نہیں آتا تو ہم اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ A to Z تو آ رہا ہے, الف سے یا تک آ رہا ہے بچوں کو. A for ایپل تو آ رہا ہے, A for اللہ آ رہا ہے بچوں کو. باپ ماں خود کہہ رہے ہیں بیٹا گڈ نائٹ, گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون. یہ بچے سیکھیں گے کیا؟ کاش سکھاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تیرے اوپر سلامتی نازل کرے, رحمت نازل کرے, برکتیں نازل کرے. خدا کی قسم تاریخ نہیں حقیقت گواہ ہے کہ پوری رات سکوٹ ہو جاتی سلامتی اور رحمت کے لیے. کیوں؟ یہ وہ لفظ ہے جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے. یہ لاڈ نکالے کا لفظ نہیں ہے گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون. یہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا ہے جو خدا کی وحی کہلاتی ہے. کہ ہمارے بچے نہیں. اچھا باپ ماں شکوہ شکایت بھی خوب کرتے ہیں. میں باہر جگہ ہی جا کر کے بولتا ہوں شکوہ شکایت بھی کرنی ہو تو کم سے کم بڑوں کے سامنے کرو, علماء کے سامنے کرو, بزرگوں کے سامنے. بچوں کے سامنے کرتے, پریکٹیکلی بات بچوں کے سامنے. ارے بڑا بدماش ہو گیا حضرت آپ ہی سمجھو. بچوں کے سامنے بولے تو وہ سمجھ جاتا کہ ہمارے کو سرٹیفکیٹ مل گئی ہے, میں بدماش. ان کے سامنے مت کرو, ان کے سامنے مت بولو.
ان کی تدبیر یہ ہے کہ ان کے غیاب میں بولو، ان کے غائب میں بولو، اور تاکہ تدبیر اور ان کا حل نکال سکو۔ بچے بچے رسول نے فرمایا جب 7 سال کے ہوں تو انہیں حکم دو، 10 سال کے ہوں تو انہیں مارو۔ آپ بتائیے رحمت للعالمین تربیت کا ڈھنگ دے رہے ہیں۔ مارنے کا مطلب نہیں ہے کہ قتل کر دو، مارنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم احساس ہو جاتا ہے تمہارے مار کا، تمہارے ڈر کا، تمہارے خوف کا کہ یہ ابا آ گئے، ابا کیا۔ لیکن نہیں، مغربیت ہم پر چھائی ہوئی، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ایک بھی بتائیے ایسا اسلامی پہلو ان کے اندر موجود ہو۔ نماز کے لیے صرف اوڑھنی ہے، نماز کے لیے صرف ٹوپی ہے، کیا آپ دکھائیں گے؟ کیسے دکھائیں گے؟ مجھے بڑے شرم کے ساتھ ایک مسئلہ واٹس ایپ پر آیا تھا، شرم کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے۔ یہ 2-3 دن ہے میرے پاس، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو بخش دے، بس ایک ہی دعا کروں گا، معاف فرمائے ہم سب کو۔ ماں باپ مجبور کر رہے ہیں کہ ابھی تیری عمر نہیں ہے داڑھی رکھنے کی۔ جملے پہ غور کرنا، اور یہ ایک مفتی کے امامہ کو دیکھ کر کے تم فیصلہ مت کرنا، جا مصطفیٰ کی بارگاہ۔ کاش کل کی مائیں ہوتی تھی، بارش موسلادھار ہوتی تھی، ایک کپڑا بچے کے پاس ہوتا تھا، بچہ جب جاتا تھا تو گر کر کے کپڑا خراب ہو جاتا، دوڑتا ہوا جب ماں کے پاس آتا تو ماں یہ نہیں کہتی کہ ٹھیک سے نہیں جانا تھا کیا، نہیں بیٹا پریشان مت ہو، اس کو کھول دے، تو تھوڑی دیر بیٹھ، میں پنکھا ہانک کر کے ہاتھ سے اس کو سکھا کر کے دیتی، ہاتھ کے پنکھے جو فین ہوتے ہاتھ کے، دھو کر کے سکھاتی تھی، پھر پہناتی تھی اور کہتی تھی جا، پھر بھیگتا ہوا آتا تو ایسے ہی کرتی تھی۔ ہے آج آپ کے پاس ہمارا آپ کا جذبہ؟ بارش ہو رہی نہ کو جاؤ، بارش ہو رہی نہ کو جاؤ، تو بس مسجد جو ہے ایسی بن گئی ہے، بارش ہو رہی نہ کو جاؤ۔ واہ، ذرا ولیمہ میں بھی ایسا سوچ لیتے، ایئر کنڈیشن کار اور کیب منانے کے حوالے سے۔ جنت نہیں جاؤ گے بارش ہوگی تو، جہنم سے نہیں بچو گے بارش ہوگی تو، موت اور حیات کا تمہارے پاس ہے پاور، کب موت کے فرشتے آ جائیں، ہے تمہارے پاس کوئی روکنے والا؟ نہیں روکنے والا۔ ارے جس پر کمانڈ ہے وہ کیوں نہیں کرتے، اور جس پر کمانڈ نہیں ہے وہ کر رہے ہو؟ بتاؤ کتنے سال آپ جیو گے؟ 1 کروڑ روپیہ ایک طرف رکھتا ہوں اور خدا کی جنت ایک طرف رکھتا ہوں، کس چیز کو تم لوگے؟ تھوڑا سا بھی ایمان کا احساس ہوگا تو کروڑوں کو تم ٹھکرا دو گے اور جنت کی طرف چلے جاؤ۔ تو جب ڈائریکٹ یہ بولا جا رہا ہے تو اس طرح کر رہے ہو، تو کام کیوں نہیں جنتی کر رہے ہو آپ غور کیجئے گا۔ میں جو جملہ بول رہا ہوں، جو نہیں کرتے الحمدللہ دعا کرتے ہیں، بلکہ ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ویسا بنا دے، لیکن بات حق ہے، اس کو قبول کرنا، کیونکہ تمہارے رجسٹر پیش ہونے والے ہیں، اور 11 مہینے کے رجسٹر، 11 مہینے بلکہ 12 مہینے آپ بول دیں نا، کب تو 7 دن 5 دن ہے، جمعرات تک ہے، پورے 12 مہینے کے رجسٹر تم نے کیا کیے ہیں، کیسے کیے ہیں، وہ تم خود جانتے ہو۔ ہم پیش کرنے والے ہیں نہیں، فرشتے پیش کرنے والے ہیں، رب کی بارگاہ میں جانے والے، ہم بس دعائی کر سکتے ہیں، مولا تو معاف کرنے والا ہے، زندگی دیا ہے تو موقع عطا فرما، توفیق عطا فرما، لیکن احساس تمہیں کرنا ہے، یہ ڈانٹ نہیں ہے، یہ ہم بھی اس میں شامل ہیں، محمود ہو یا آیاز ہو، ہم بھی آپ کی صف میں ہیں، اس کو احساس کیجیے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ سوچے، کبھی بھی آپ بتائیے، پیٹ پہ پتھر باندھے، تقریریں تو بہت کرتے ہیں، آج بہت سارے طبقے والے پیٹ پہ پتھر باندھ کے دین کے کام کریں، آج پیٹ پہ پتھر نہیں، کاندھے پہ 2 کلو 2 کنٹل کا بوجھ رکھ کر کے جا رہے ہیں لوگ، کاندھے پہ بڑے بڑے بوجھ رکھ کر کے جا رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھنے کی تقریر کر رہے ہیں۔ میں بس اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، بس ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، کس لیے باندھا پیٹ پہ پتھر؟ جن کے لیے جنت کا کھانا انتظار کرے، جس رسول نے فرمایا ہو ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، اے میرے صحابیوں، میرا رب مجھے ڈائریکٹ کھلاتا پلاتا ہے، ڈائریکٹ کھلاتا پلاتا ہے، نبی کا فرمان ہو، اور وہ مصطفیٰ پیٹ پہ پتھر باندھے، کیا دکھانے کے لیے باندھتے تھے؟
کیا آپ کو دکھانے کے لیے، آپ کو دکھانے سے کیا آپ ان کا کام کر دیں گے یا ان کو قرضہ دے دیں گے؟ جن کا رب ڈائریکٹ کھلائے پلائے، وہ پیٹ پہ پتھر تمہارے لیے نہیں، تمہارے احساس کے لیے باندھا. یاد رکھنا، تمہارے لیے نہیں، تمہارے احساس کے لیے. چنانچہ حضرت جابر کی وہ حدیث پاک کو یاد کرو، جب خندق کھودا جا رہا تھا تو سارے صحابہ تھک گئے تھے، ایک چٹان کو توڑتے توڑتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ الصخرہ الصخرہ، ایک چٹان آ چکی ہے، سرکار آپ تشریف لے جائیں، ہم سب کی طاقت ختم ہو چکی ہے، زائل ہو چکی ہے، ہم سب تھک چکے ہیں. مصطفیٰ سبل کو لیتے ہیں اور جیسے ہی اٹھاتے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا کہ مصطفیٰ کے بغل میں 2-3 پتھر ہیں، اس طرح بندے ہوئے ہیں جیسے ہاتھ اٹھایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فلم اصبر علی نفسی، میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا. یہ منظر تھا حضرت جابر کی دعوت کا. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت تو حضرت جابر کو کہنا چاہیے یا رسول اللہ ہم کھا پی کر کے تھک گئے ہیں، آپ پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، آپ سے نہیں ہو سکتا، رک جائیے رک جائیے. لیکن نہیں، اس سے پہلے کہ یہ بولتے مصطفیٰ نے مارا اور سارا چٹان ریت کی طرح ہو گیا، سارا چٹان ریت کی طرح. میں پوچھنا چاہتا ہوں پیٹ پہ پتھر باندھ کر یہ طاقت کہاں؟ یہ رب کھلاتا پلاتا، پھر بھی سرکار آپ نے باندھا کیوں؟ ایک گدیلے بستر پر سونے والے، ایک بریانی اور صبح و شام اپنے عیش و آرام کی زندگیوں کو سکوٹ کرنے والے، یاد رکھ جنتی کھانا تو نہیں کھاتا ہے. اور مصطفیٰ کے لیے جنتی کھانا حسرت کرتا تھا کہ لبے مصطفیٰ تک پہنچ جائے، پھر بھی مصطفیٰ نے ٹھکرا دیا اور تیرے لیے پیٹ پہ پتھر باندھا. آج تو ان کے لیے کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی، پرسنل دعا نہیں کی کہ اے اللہ فاطمہ کو بخش دے، اے اللہ حسن کو بخش دے، حسین کو بخش دے، مجھے بخش دے. نہیں، اے اللہ امت کو بخش دے، امت کو بخش دے. تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ ابھی نماز پڑھ کر کے جاؤ گے، ذرا سی دیر ہو جائے کھانا وانا لگانے میں، نہیں دکھا، کیا بول کے گیا کھانا تیار رکھنا پہلے. ارے اللہ کے بندے، بات سوچتے ہوں مفتی صاحب سب گھر دیکھتے ہیں کہ نہیں میں بھی انسان ہوں، میں بھی جانتا ہوں، تھوڑا سی سینس ہے، تجربہ ہے، یہی سب کرتا ہوں، یہی سب ہے. سوشل میڈیا سے تو زیادہ دماغ ہے. لیکن پیارے، آپ رات کی تاریکی ہو یا دن کے اجالے ہو، ایکول بن جاؤ، یکساں بن جاؤ. آپ مجھے سلام نہ کرو، ماں کو سلام کرو جا کر کے، رب خوش ہو جائے گا. آپ اولاد کو سلام کرو، ان کو السلام سکھاؤ، ان کو دعائیں سکھاؤ. بار بار ایک جملہ بولتا ہوں، پوچھو بچے سے تو وہ بولتے ہیں حضرت نے سکھایا یا مولوی صاحب نے سکھایا السلام قبل الکلام. لو کبھی اس پر غور کرے آپ، السلام قبل الکلام، اس کا معنی ہے کلام کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے. لیکن وہ آ کر کے ممی کو بولتا ہے ممی یہ دیکھیے کلام پہلے پورا کر لے رہا، کلام پورا کر لے رہا، اور اب کہہ رہا ہے کہ کلام کرنے سے پہلے سلام سکھانا چاہیے، سلام کرنا چاہیے. ارے تو بیٹا سلام کرنا چاہیے نا پہلے. نہیں ہمارے کو ایسا سکھایا سو ہے، بس یہ ہے سلیبس آپ کا. آپ کے اوپر، آپ کے بچوں پر کوئی احساس نہیں ہو رہا، آپ خوش ہو رہے ہیں. ایک اور عادت آپ لوگوں میں دیکھتا ہوں، وہ دیکھتا ہوں کہ جب مہمان لوگ آتے ہیں بچہ سلام نہیں کرتا تو بچے کو ڈانٹتے ہیں. آپ سلام کر، یہ چچا ہے، سلام کر، یہ ماما ہے. یہ بہت بڑی تربیت کے خلاف بات کرتے ہیں آپ. یہ بالکل گویا اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں سکھا پا رہے. اگر آپ کو سکھانا ہی ہے تو پہلے سکھائیے کہ یہ مہمان آنے والے ہیں، ان کے پاس جانا تو اس طرح سلام کرنا، اور نہیں کرتا ہے تو چھوڑ دیجیے. آپ بعد میں جب چلے جائیں تب تنبیہ کیجیے. ان کے سامنے کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کے خلاف اور بات ہی ہو جائے. یہ میں بچوں کے لیے خاص طور سے بول رہا ہوں. سمر میں کیڑے مکوڑے کی طرح بچے آج کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور باپ ماں بس کیا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ اللہ ہی کرم کرے. میں یہ اتنی سی 15 منٹ کی جو تمہید باندھا ہوں، پورا سمر انشاءاللہ خاص طور سے جمعرات تک کا مسئلہ اب آیت قرآنیہ کے ذریعے سے کیسے کرنا ہے آپ کو، ہم کو آپ سنیے. درود شریف پڑھیے، پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چھوڑ دیجیے حکومتی سطح پر کیا ہو رہا ہے. علماء محققین اچھا آج کل جو ہے نا میجارٹی دکھا رہے ہیں، میجارٹی دکھا رہے ہیں. ارے میجارٹی دکھاؤ تاریخ اسلام کے حوالے سے یار، تاریخ ہند کے حوالے سے میجارٹی مت دکھاؤ. ہم 313 تھے الحمدللہ اور ہزاروں پر کامیاب تھے، یہ دکھاؤ. اور ہم وہاں بچے عورتوں کے ساتھ گئے تھے کربلا پہ اور یزیدیوں کو مجبور کر دیے تھے الحمدللہ.
تو یہ میجارٹی تاریخ اسلام کے آئینے میں دکھاؤ. آج دکھا رہے ہیں کس کو؟ بوہرا فرقہ کو, احمدیہ فرقہ کو, سارے جتنے بھی 72 فرقے ہیں سب کو دکھا رہے ہیں, اور مسلمان کلمہ اللہ کر کے بول رہے ہیں. 80% لوگ جو ہے نا طلاق ثلاثہ کے رد میں ہیں, اور بس ایک سنی طبقہ. ارے تم نہیں جانتے کہ ایک بھی اگر اللہ کا سچا ماننے والا ہوگا تو 99 کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دے گا اور اس ایک کو قبول کرے گا. یہ اللہ کا توحیدی پیمانہ ہے. وہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا ہے, وہ کوالٹی دیکھتا ہے. میں بار بار ایک جملہ بولتا ہوں, ہرگز اس طرف مت جاؤ. آج بھی پیپر میں دیکھیے, ہاں سب خلاف بول رہے ہیں, وہ بھی خلاف بول رہے ہیں, وائس چانسلر بول رہے ہیں تو یہ چانسلر بول رہے ہیں. کوئی چانسلر, مصطفیٰ کیا بول رہے ہیں, صحابہ کیا بول رہے ہیں, قرآن حدیث کیا بول رہی ہے. یہ ہے ہمارا اسلام, یہ ہے ہمارا سنویدھان, یہ ہے ہمارا قانون. اس طرف ہم جانا نہیں چاہتے. آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس واٹس ایپ یہ سب دیگر چیزوں پر اگر کوئی ٹینشن والی باتیں آئیں تو ایک دم ختم کر دو. آپ اتنی بیسٹ کوالٹی ہو یار کہ آپ کا ایک ایک سیکنڈ خدا کی قسم سوچو گے, دیکھنا دھیان دیجیے گا, حدیث بول رہا ہوں, سوچو گے تو کرامن کاتبین بیٹھے رہتے ہیں آپ کے کاندھے پر, رائٹ پر نیکی لکھنے والے اور لیفٹ پر برائی لکھنے والے. آپ صرف سوچو گے اور رائٹ والے لکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور برائی جب تک کرو گے نہیں اس وقت تک لکھیں گے نہیں. دیکھا, وہ آپ کی سوچ کو بھی رب نے نیک بنا دیا, رب نے نیک بنا دیا, اور شیورٹی کے طور پر کرامن کاتبین نیکی لکھنے والے فرشتے کو آرڈر کر دیا ہے, اے برائی لکھنے والے ابھی مت لکھنا کیونکہ ابھی برائی نہیں کیا. عہد کر لو آپ خدا کی قسم کہ اگر آ بھی جائے تو آپ بولو نہیں کہ برے وسوسے آ رہے ہیں, اس پر کوئی مواخذہ ہی نہیں ہوگا. نیکی کا خیال کرو, نیکی کا احساس کرو, نیکی کو سوچو, نیکی ہی کا خیال کرو. ارے اتنے احساسات کے لیے ہیں, رب ہے, رسول ہے, صحابہ ہے, تابعین ہے, بزرگان دین ہے, غوث ہے, قطب ابدال ہے, ماں ہے, نہیں بھی ہے تو قبر ہے. ادھر ادھر جاؤ, احساس کیسے نہیں آپ کے پڑھیں گے. آپ ادھر ادھر الٹے کریں گے, آپ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے اور آ کر کے بولیں گے حضرت برکت کی دعا کر دیجئے. کچی دعا ہوتی, کہاں سے دعا قبول ہوتی, کہاں سے قبول ہوتی بتائیے تو. خبردار, بے وضو 60 سال بھی عبادت کرو گے تو وہ عبادت پھینک دی جائے گی آپ کے چہرے پر. ایسے ہی بے نمازی دعا کی قبولیت کی امید کرو گے, کبھی قبول نہیں, کبھی قبول نہیں ہوگی. شرک و بدعت کا فتویٰ لگانے والے نا خلف اولاد, دھیان رکھو, مشرک ماں باپ بھی ہو تو ان کا قدم چومو. قرآن کہہ رہا ہے صاحبہما فی الدنیا معروفا, سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 دیکھو آپ جا کر کے, کہ دنیا میں مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. بتاؤ, قرآن کہہ رہا. اور یہ لوگ فاتحہ نظر نیاز اور یہ سب کی وجہ سے ان کو مشرک بنا دے رہے ہیں اور جا کر کے گٹکے کھا رہے ہیں. بیٹے ایسا اسپیشل جہنم تیار ہوا ہے کہ محسوس نہیں کر پاؤ گے. خدا وحدہ لا شریک اتنا ناراض ہوتا ہے بندوں کی دل شکنی اور خاص طور سے ماں باپ کی دل شکنی. صحابہ جیسی کوالٹی کی روح کے حوالے سے آپ سنے ہیں حضرت علقمہ کی روایت, ان کی روح نہیں نکل رہی تھی. صحابی رسول ہیں, اللہ نے اوپر سے سند نازل کر دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم رضوا عنہ, صحابہ کے گروہ سے نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پر ہم راضی ہیں, اللہ کہہ رہا. لیکن صرف ماں ناراض تھی. وقت نزع آیا, انتقال کا وقت آیا تو روح نہیں نکل رہی ہے. یا اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر تشریف فرما ہے, مصطفیٰ کو اطلاع دی گئی علقمہ نزع کے عالم ہے, ان کی روح نہیں نکل رہی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, اور لے جانے کے بعد دیکھا, جائزہ لیا, اور کوئی غیب کیا جس سے نہ ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. مصطفیٰ نے خدا داد صلاحیت کی بنیاد پر سمجھ گئے, دوڑتے ہوئے گئے ان کی ماں کہاں, اور جاتے ہی ارشاد فرماتے ہیں ماں علقمہ کو معاف کر دو. جملے پہ غور کرنا, بہت چلے کر رہے ہوں گے بچے, جملے پہ غور کرو. مصطفیٰ جا رہے ہیں علقمہ کی ماں کے پاس اور کہہ رہے ہیں علقمہ کو معاف کر دو. ماں کہتی ہے میں معاف نہیں کروں گی, میرا دل بہت توڑا ہے, دل بہت دکھایا ہے. نبی نے پھر کہا معاف کر دو, نہیں دل بہت توڑا ہے, معاف کر دو. اتمام حجت کے طور پر جب نہیں کہا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا خندق کھودو اور سوکھی لکڑی اس کے اندر ڈالو اور اس کو اچھی طرح جلا ڈالو, اور جلا ڈالنے کے بعد مجھے اطلاع دینا. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا.
ماں کے سامنے خندق کھودا گیا، جلایا گیا، اور آگ جب آسمان کی طرف آسمان سے باتیں کرنے لگی تو کہا علقمہ کو اس میں ڈال دو۔ جیسے ہی جملہ بولنا تھا ماں کی آتما کلپ گئی۔ دیکھ تکلیف دینے والے بھی ماں ہے، ماں کو محسوس کر پیارے۔ باپ سے 9 مہینہ زیادہ عمر ماں کی ہوتی ہے۔ باپ تو 9 مہینے کے بعد بیٹے کو گود میں لیتا ہے، لیکن ماں 9 مہینہ پہلے ہی اپنے اندر رکھتی ہے۔ محسوس کر، جب جملہ کہا گیا کہ ڈال دے علقمہ کو، تو ماں کی آتما تڑپ گئی اور کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ماں تجھے نہیں معلوم کہ یہ دنیا کی آگ ہے، دنیا کی آگ، اگر تیری ناراضگی کی وجہ سے یہ اسی حالت میں مر جاتا تو آخرت اور جہنم کی آگ ایک قطرہ بھی اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا کو خاک کر دے، پوری دنیا کو۔ یہ تو ایک جگہ میں نے جلایا اور اس آگ کو تو برداشت نہ کر سکی۔ ماں کا وہ مقام ہے پیارے، سمجھا؟ مشرک اور بدعت کا فتویٰ لگانے والی اولاد، سمجھ رہے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت ہے، دوڑتے ہوئے ایک صحابی آتے، یا رسول اللہ جہاد میں جانے کی سفارش کیجئے، مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیجئے۔ بخاری شریف کے حدیث ہے، صحیح کی کتاب میں ہے، آقا فرماتے ہیں احی والدات، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو آقا نے فرمایا ہاں زندہ ہے۔ وہ صحابی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ وہ زندہ ہے؟ کہا ففیہما فجاہد، جا اپنی ماں کی، اپنے والدین کی محنت کر، مشقت کر، ان کی خدمت کر، جہاد میں جانے سے افضل ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت تو جہاد فرض تھا کیونکہ اسلام کی بلندی کا مسئلہ تھا، اسلام کے عروج کا مسئلہ تھا، اسلام تو ابھی پھیلا بھی نہیں تھا، اس وقت تو ضرورت تھی مجاہدین اسلام کی۔ آج یہ چلر اور بلر 3 دن 5 دن میں جانے والے بچوں، نہیں ہے اسلام کو ضرورت تمہاری، اسلام پھیل چکا ہے، اسلام ضرورت نہیں ہے، اب حسین کی قربانی کافی ہے، بس ان کی اتباع کر، اسلام پھیل جائے گا۔ اب ضرورت نہیں ہے، اب تو خود ماں کی خدمت کر، خدا کی قسم ماں کی بہت ضرورت ہے، ماں کو بہت ضرورت ہے۔ آج تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی جب تک ماں کے آنسو نہ گریں گے، تیری دعا پر مہر نہیں لگے گی۔ آج ضرورت ہے ماں کی خدمت کرنے کی، آج ضرورت ہے باپ کی خدمت کرنے کی، لیکن خدمت کے بجائے فتوے لگا رہے ہو، خدمت کے بجائے غیبتیں کر رہے ہو۔ کیا کریں ہمارے واسطے، کیا کریں ہمارے واسطے؟ ان کو اتنا دے دیے، ان کو اتنا دے دیے، ان کو اتنا دے دیے۔ ارے اتنا جتنا کرنے والے، وہی 2 گز زمین میں جانا ہے تمہیں، 200-250 روپے کے سفید کپڑے پہننا ہے تمہیں، اور کیا ہونے والا ہے قبر میں وہ تمہیں دیکھنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی ابھی لائٹ چلی جاتی ہے تو 100 مرتبہ کم سے کم تو فون کرتے ہوگے لائٹ آنے کے لیے۔ کبھی سوچا ہے قبر کے اندھیرے کو؟ سوچو کبھی کسی مرے ہوئے انسان کے بارے میں، قبر کے اندھیرے کو کبھی سوچا ہے کہ کیسے گزارو گے؟ یہاں تو بیوی بال بچے بھائی بہن باپ ماں سب ساتھ رہتے ہیں، آواز آتی ہے ایک دوسرے کی، قبر میں کیا آئے گی آواز، کیا آئے گی؟ لیکن اگر کرپشن سے پاک ہوگے تو قرآن کہتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم، روشنی مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی تمہارے آمنے سامنے رہے گی، آمنے سامنے رہے گی۔ شرط یہ ہے کہ اطاعت اور اتباع، کرپشن سے دور رہو۔ اے ماں باپ، اسلام ہی اصل ہے، دنیا کی تعلیم دنیا تک ہی رہ جائے گی اور اسلام حشر تک جائے گا، جنت تک جائے گا۔ تو جتنا دینی دنیاوی تعلیم کے لیے اپنی اولاد کے لیے سوچ رہا ہے، سوچ اس سے کئی گنا زیادہ دین کے لیے سوچ، دین کے لیے سوچ۔ آج اسکولز اور کالجوں کا بھی جائزہ لیا ہے میں نے تھوڑا بہت، اسکول اور کالجوں میں بھی نگیٹو تصور دیا جا رہا بچوں کو، دینیات کے نام پر نگیٹو تصور دیا رہا۔ کاش ماں کی اہمیت کا چیپٹر رکھتے، باپ کی عظمت کا چیپٹر رکھتے، مطلب اولیاء اللہ کی چیپٹر کی عظمت کے بارے میں رکھتے، پازیٹو تصور دیتے۔ خدا کی قسم جب پانی رہتا ہے نا تیمم آٹومیٹک چلا جاتا ہے۔ جملے پہ غور کریں آپ، میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، آج بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن کسی کو شریک نہ کرنا یہ کسی سے کون مراد ہے، شرک کا مطلب کیا ہے، لیکن نہیں سمجھایا نہیں جا رہا، بس یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو غوث اللہ کو کہتے ہیں، بندہ نواز اللہ کو کہتے ہیں، غریب نواز اللہ کو کہتے ہیں، بس آپ سمجھ جاتے ہیں۔ بندہ نواز کی بارگاہ میں جانے والے لوگوں کو کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو تم؟ تو بندہ نواز کی بارگاہ میں، ارے نہیں، بندہ نواز تو اللہ ہے، وہاں کیوں جا رہے ہو؟ اے پیارے،
کہ بندہ نواز کی خدمات دینیاں کیا ہے اس کو ضرور جانو، خواجہ غریب نواز کی دینی خدمات کیا ہے اس کو ضرور جانو، اولیاء اللہ کی خدمتیں کیا ہے ان کو ضرور جانو۔ یہ کب سکھاؤ گے امت کو، کب سکھاؤ گے اپنی اولاد کو؟ کیا ان اولاد نے اپنے آپ کو رات رات بھر جنید بغدادی نے اپنے آپ کو ماں کے لیے کھڑا کیا؟ کب سکھاؤ گے اولاد کو؟ آج تمہاری اولاد جب جاتی ہے تو کہتی ہے کہ ہم دین کے لیے جا رہے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا ارے بہن کی شادی ہے، ارے یہ ہے، ارے تمہاری ضرورت ہے۔ نہیں، وہ ضرورت اللہ پوری کر دیتا، دین کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اور جا کر مسجدوں میں سو رہے ہو، جا کر مسجدوں میں یہ کر رہے ہو۔ نہیں پیارے، نبی پاک کے صحابہ کی اتنی ضرورت تھی دین کے لیے، لیکن مصطفیٰ نے ماں باپ کے لیے ان کو موقوف کر دیا ہے اور کہا جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو۔ دین یہی ہے، دین یہی ہے، خدمت یہی ہے۔ نہیں پیارے، اپنے آپ کو سمجھو، اپنی پوزیشن کو سمجھو، اپنی عظمتوں کو سمجھو اور چھوڑو۔ نہیں سمجھو گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج یہ 3 طلاق پر لا رہے ہیں، کل یکساں سول کوڈ کو نافذ کریں گے، UCC کو نافذ کریں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور قیامت کے وقت جو ہے ایک بھی نام لیوا اللہ کا نہیں رہے گا، سب قیامت آ جائے گی۔ کس صد میں آنے والے ہو آپ سوچو؟ قیامت مومنوں پر مسلمانوں پر آنے والی نہیں ہے، قیامت کافروں پر آنے والی ہے، قیامت اللہ اور رسول کے مخالفوں پر، دشمنوں پر آنے والی ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت آ جائے ہمارے اوپر؟ مطلب آپ مخالفین اسلام اور دشمن بننا چاہتے ہو؟ نہیں، آپ تھوڑا سا بھی احساس کرو۔ خدا کی قسم ہم نہیں کہہ رہے کہ صحابہ بن جاؤ، تابعین بن جاؤ، غوث بن جاؤ، لیکن آپ ان کے بیس پر تو اپنی زندگی کاٹ سکتے ہو، ان کو بیس تو بنا سکتے ہو۔ قرآن پاک نے، حدیث پاک نے یہی تو کہا ہے کہ اپنے منطق سے، اپنی عقل سے اسلام کو مت تشریح کرو، ان کی تشریحات مت کرو۔ صحابہ نے جو کیا ہے، نبی نے جو کیا ہے، تابعین نے جو کیا ہے، غوث قطب نے جو کیا ہے، ابدال نے جو کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہنے کہا گیا ہے۔ کٹوں پر تم جو دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو، کون سی سچائی ہے بتاؤ تو؟ ایک گھنٹہ جو ماں چیخ چیخ کر کھانے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، نہیں بہت امپورٹنٹ کال ہے، کس سے ہے؟ گرل فرینڈ کا کال ہے، بوائے فرینڈ کا کال ہے، میرے دوست کا کال ہے، میرے عشق کا کال ہے۔ آج ماں انتظار کر رہی، اس لیے بیٹے کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کل بیٹا انتظار کرتا تھا تو معین الدین کا خطاب ملتا تھا۔ رات رات پر دودھ لے کر کھڑے رہتے تھے جنید بغدادی، رات رات بھر۔ اب ماں کی جب آنکھ کھلتی تھی، بیٹا کھڑے ہو، ہاں بچے دیکھیے نا آپ کے انتظار میں ہوا ایسے ہی سو گئے ہیں، اور آپ نے دودھ نہیں پیا اس لیے ہم انتظار کیے، اٹھائے اس لیے نہیں کہ تکلیف نہ ہو۔ آج ماں باپ کو انتظار کروا رہی ہے اولاد، دعا قبول ہوگی۔ ارے جہنم بھی پناہ مانگے گی، جہنم بھی پناہ مانگے گی۔ جنت اور جہنم محبت اور عداوت کا معیار ہے۔ محبت ہے تو جنت ملے گی، عداوت ہے تو جہنم مل جائے۔ تم کیا جانتے ہو؟ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ڈائریکٹ تمہیں جنت دینے پر قادر ہے، ڈائریکٹ تمہیں جہنم دینے پر قادر ہے۔ لاکھوں سینکڑوں ایسے ہیں۔ فضیل بن عیاض تاریخ اسلام میں ایک نام ہے، بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو، اتنے بڑے ڈاکو کہ بوڑھیاں تک ڈرتی تھی۔ اب بتائیے، ایک دن ایسے ہی ہوا کہ بوڑھیاں جا رہے، ایک بوڑھی جا رہی تھی اور سر پر وہ لیے ہوئی تھی، فضیل بن عیاض سے اللہ بچانا، فضیل بن عیاض سے اللہ بچانا۔ رات کی تاریکی میں جا رہی تھی، فضیل بن عیاض اسی جنگل میں تھے، اور فضیل بن عیاض کے کان میں جب بات جاتی ہے تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ارے بیٹا تو کہیں کو آ گیا، میں تو بوڑھی ہوں، میرا تو سب کچھ ہو گیا ہے، میں تو مرنے والی ہوں، تو چلا جا، فضیل بن عیاض سے مار دے گا تم کو، ایسا ہے تو چلا جا، اسی کو بول رہی۔ جب راستے میں کہا ماں ایسا ہے، نہیں ابھی ان کا ٹائم نہیں ہے، ایسا ہے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ گیٹری لیا اور ان کو پہنچا دیا گھر تک، اور جب لوٹ کر جانے لگے تو پوچھتی ہیں، اے بیٹا ذرا انٹروڈکشن تو کرا دے کہ تو کون ہے، اور ایک وصیت سن لینا کہ فضیل بن عیاض مل بھی جائے تو جتنا بھی وہ معافی مانگ لینا، اس سے لڑنا نہیں، وہ مار دیتا تمہارے کو، تم جوان ہو، ایسا ویسا اس طرح سے۔ تو جب جھر رونے لگے، وہ کہنے لگے بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا ماں آپ فضیل بن عیاض کو معاف کرو گی؟ نہیں معاف نہیں کریں گے، ان سے پرندے چرندے سب ڈر رہے ہیں، کیسے معاف کر کے جائیں گے؟ کہا ماں میں ہی فضیل بن عیاض ہوں۔ یہ جملہ کہنا تھا، ایسے ایسے کانپنے لگی وہ۔ کہا نہیں ماں، آج میں آپ کو شیورٹر بناتا ہوں، ضامن بناتا ہوں
اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ادھر یہ جملہ بولنا تھا، غیب سے آواز آئی، فضائل آج سے ولایت کا تاج تمہیں عطا کرتا ہوں. دیکھیے کون سی نیکیاں تھی، کون سی عبادتیں تھی ان کے پاس. پیارے تلاشو خدا کی محبت، تلاشو خدا کی محبت. خدا کی محبت بیٹھ کر نہیں، بزرگوں کے قدموں میں ملتی ہے، قدموں میں ملتی ہے. تلاشو. اگر نہیں بدلو گے اپنے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ رسول کا کچھ نہیں ہوگا. اللہ بہت بلند والا ہے، مخلوق میں بہت بلند والا ہے محمد عربی. ان کا کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ تمہارا ہوگا، سب کچھ ہمارا ہوگا. ابو جہل ایمان نہیں لایا، کیا ہوا رسول اللہ کا؟ آج تک کلمہ، آج تک جلسہ عید میلاد النبی ہے، جلسہ ابو جہل نہیں ہو رہا. تو عظمتیں، رفعتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں اور ذلتیں بھی اسی کی طرف سے ملتی ہیں. چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں ایک انگلی نہ اٹھا کر یاد کریں کہ اچھا تھا بیٹا مر گیا، اچھا تھا سالم مر گیا. نہیں، 10 انگلی اٹھا کر یاد کریں، اے اللہ ویسا پھر معاشرے میں پیدا فرما. 10 انگلی اٹھا کر یاد کریں. 10 انگلی اٹھتی ہے تو اسے دعا کہتے ہیں، اور 1 انگلی اٹھتی ہے تو اسے تنقید کہتے ہیں. تو تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے 10 انگلی اٹھے، تو اچھا کام کر، نیک کام کر. سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کی ایک آیت پڑھ کر کے ختم کر دوں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اے ایمان والو، کسی دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. قرآن کہہ رہا ہے لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے کا مسخرہ مذاق نہ اڑائے. توجہ دیجیے گا. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جو مذاق اڑا رہا ہے، جس کا مذاق اڑا رہا ہے یہ خراب ہو، اور مذاق اڑانے والا مذاق جس کا اڑایا جا رہا وہ اچھے ہو. اللہ فرما رہا ہے عسیٰ ان یکون خیرا منہ ولا نساء من نساء. کوئی عورت دوسرے کی غیبت نہ کرے، کوئی عورت مذاق نہ بنائے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے اچھی ہو. توجہ دیتے جائیں، قرآن کہہ رہا ہے ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. اور غیبت چغلخوری میں مت پڑ جاؤ، ایک دوسرے کے برے القاب سے مت یاد کرو ایک دوسرے کو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. یہ ایمان میں رہتے ہوئے یہ برائیاں کرنا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا. ایمان میں رہتے ہوئے برائیاں کرنا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا. اور جو ایسا کرتے ہیں فاولئک هم الظالمون، وہ مومن نہیں، وہ ظالم ہے. یہ اللہ پاک. اور آگے کی آیت نمبر 11 میں اللہ صاف فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اس پر میں بعد میں کروں گا. ایک جملہ بول دے رہا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی نے کسی کا دل، خصوصاً معاشرے میں بات کر رہا ہوں میں، اور اس میں بھی خصوصاً ماں باپ، بھائی بہن، معاشرے، چاہے شادی شدہ کا معاملہ کیسا بھی ہو، خدا کی قسم سارے پہلو کو ایک طرف رکھ دو، جھک جاؤ. اگر تمہاری بھی غلطی ہے تم ہی جھک جاؤ، ڈبل ثواب ملے گا انشاءاللہ. تم ہی جھک جاؤ، غلطی اگر تمہاری نہیں ہے، سامنے والے کی غلطی ہے، تم جھک جاؤ. کیونکہ جھکنے والے کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے، اکڑنے والے کو پستی میں ڈال دیتا ہے، جھکنے والے کو بلندی عطا فرما دیتا ہے. اس لیے آپ جھک جاؤ. حقوق العباد، یہ حقوق العباد ہے. کسی کا دل دکھائے ہو سینے سے لگا لو. اور ماں باپ، بھائی بہن اگر زندہ ہے ان کا دل دکھائے ہو تو پہلی فرصت میں معافی مانگو. اور اگر انتقال کر گئے تو قبر پر جا کر ان کے پائے پر بیٹھ کر کے گڑ گڑاؤ اس وقت تک جب تک تمہیں کمان نہ ہو جائے کہ میری ماں نے مجھے معاف کر دیا ہے، میرے باپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، میرے بھائی نے مجھے معاف کر دیا، معاشرے کے اس فرد نے مجھے معاف کر دیا ہے. جب تک کمان نہ ہو جائے وہاں سے آؤ نہیں. پھر جمعرات میں پرویش کرو گے تو انشاءاللہ آخری پڑھنا تمہارا خوبصورت ہوگا. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنا. اے اللہ شعبان المعظم کے خیر و برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما مولا. یا اللہ ہمیں اچھا اور نیک بنا دے مولا، ایک بنا دے، پکا بنا دے مولا. ماں باپ کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرما، ان کو مولا اولاد کے لیے شفیق بنا اور اولاد کو ان کے لیے باادب بنا دے مولا. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما. آمین بجائے سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنتیں نہیں پڑھ سکے